کیا تجوید والے اسٹوڈنٹس کو میں نے یہاں پہ بتایا تھا کہ اوپر صفر لکھ لیں، تفسیر والے بھی جان لیں یہ الف مد نہیں کریں گے، انا پڑھا جائے گا، انا نہیں کرنا اس کو، انا میں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہے جی ہمارے پاس سورہ بقرہ آیت نمبر 256 سے، اور کلاس نمبر ہے جی 50. چلیں جی آج کی کلاس جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے وہی چیز ہے کہ ہمارے پاس ہوگا جی ورڈ انالیسز 256 سے سورہ بقرہ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ، نہیں کوئی جبر یا زبردستی. جبر یا زبردستی کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو ناپسندیدہ سمجھنا. ٹھیک ہے، کوئی چیز اگر آپ کو ناپسند ہے. لا نہیں اکراہ، کوئی جبر یا زبردستی، فی میں الدینی، دین میں. قد تحقیق، تبینہ واضح ہو گئی، بین سے نکلا ہے، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے. غی کہتے ہیں گمراہی، اور من سے. فا تو من جو کوئی، یکفر کفر کرے گا، بالطاغوتی طاغوت کا، ویؤمن اور وہ ایمان لائے گا، باللہ اللہ پر، فقد پس تحقیق، استمسکا اس نے تھام لیا. استمسکا مسک سے نکلا ہے، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا. بالعروتی کڑا، الوسکا مضبوط، عین را واو عرو سے یہ نکلا ہے، کڑے کو کہتے ہیں. لنفسامہ نہیں ہے کوئی ٹوٹتا، لا کا ترجمہ نہیں، اور لنفسامہ ملا کے نہیں ہے کوئی ٹوٹتا. اب ایسا ٹوٹنا لیکن جس میں نا آپ یہ دیکھیں کہ الگ نہیں ہوگا ٹوٹ کے، مطلب اس میں کریکس آ جائے، یہ ویسا ٹوٹنا ہے. سمجھ آئی بات؟ الگ الگ نہیں ہوگا ٹوٹنے کے بعد. لنفسامہ نہیں ہے کوئی ٹوٹنا. نیکسٹ آئے جی ہاں کے لیے، لہا اس کے لیے. واللہ اور اللہ، سمیعون خوب سننے والا ہے، علیمون خوب جاننے والا ہے. چلے ایک آیت کا ورڈ انالیسز میں اور ساتھ میں کرواتی ہوں، پھر دونوں کی اکٹھی تفسیر کرواتی ہوں. اللہ، اللہ، ولیو دوست ہے، الذین ان کا جو آمنو ایمان لائے، یخرجہم وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلماتی من سے، الظلماتی اندھیروں سے، الی النوری طرف نور کے. یہاں پہ اچھا الا ادھر آئے گا طرف، اور نور ادھر جائے گا. والذین اور جنہوں نے، کفروا کفر کیا، اولیاءہم دوست ہیں، دوست ان کے. ٹھیک ہے، ہم ان کے، اور اولیاء کہتے ہیں دوست کو، یہ ولی کی جمع ہے. اب طاغوت ہے، نکالتے ہیں انہیں، من النوری نور سے، الا طرف اور ملا کے، الا الظلماتی طرف اندھیروں کے. ٹھیک ہے، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی. نیکسٹ آ جائے جی الناری آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلے اب ان دونوں آیات کی تفسیر دیکھ لیجئے. چلے تفسیر میں سب سے پہلے جی ہمارے پاس دین کے بارے میں کوئی زبردستی آپ نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. آیت کے شروع میں کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین اسلام کے بارے میں زبردستی نہیں، یعنی کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک روشن اور واضح دین ہے. اس کے دلائل و برہان بے حد جلی ہیں. یہ دین اس بات کا قطعاً محتاج نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اس میں داخل کیا جائے، بلکہ جس سے اللہ تعالیٰ اسلام کی ہدایت عطا فرمائے اور اس کے لیے اسے شرح صدر اور نور بصیرت سے نوازے. شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ شرح کہتے ہیں کھولنے کو، صدر سینے کو کھول دے، اور نور بصیرت یعنی کہ دیکھنے کی اس کے بصیرت سے نواز دے، تو اسے یہ وجہ بصیرت دین میں داخل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے،
اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اندھا کر دے اور اس کے کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دے تو دین میں زبردستی داخل ہونا اس کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اب آپ کو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر آپ کسی بھی انسان کے دل پہ مہر دیکھ رہے ہیں یا وہ دین سے بہت زیادہ دور ہے اور آپ اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، آؤ دین میں، آؤ دین میں، آؤ دین میں، تو وہ کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کو۔ وہ محض ایک سبجیکٹ تو ہو سکتا ہے کسی بھی انسان کے لیے، قرآن اس کے لیے ایک سبجیکٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے نور اور دلیل اور برہان نہیں بن سکتا۔ اگرچہ اس آیت کا حکم عام ہے، تاہم ائمہ تفسیر نے اس کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ انصار کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ یہ نظر مان لیتی کہ اگر اس کا بچہ زندہ بچ گیا تو اسے یہودی بنا دے گی۔ لہٰذا جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان کے کئی انصار کے بیٹے بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بیٹوں کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی انہیں زبردستی اسلام میں داخل کریں گے۔ تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین اسلام میں زبردستی نہیں، ہدایت یعنی کہ صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ اس کو امام ابو داؤد اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی زبردستی نہیں ہو سکتی۔ چاہے آپ دیکھیں کہ ایک عورت نے اب نظر مان چکی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب وہ بچے جتنے بھی تھے اس کے بیٹے تھے، وہ چاہ رہا تھا کہ اب اس کو دین اسلام میں داخل کیا جائے زبردستی، تو وہ پھر وہاں پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ اور وہ حدیث جسے امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا مسلمان ہو جاؤ، اس نے عرض کی میں اسے پسند نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا خواہ پسند نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث ثلاثی امام احمد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطوں والی اور صحیح ہے، لیکن یہ اس میں قبیل میں سے نہیں ہے کہ کیونکہ اس شخص پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے لیے سختی نہیں کی تھی بلکہ اسے دعوت دی تھی، تو اس نے بتایا کہ اس کا جی اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے بلکہ وہ اسلام کو ناپسند کرتا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہو جا خواہ تو اسے ناپسند کرو، یعنی کہ ایک دعوت پیش کی گئی تھی، زبردستی نہیں کی گئی تھی۔ تو زبردستی میں اور دعوت پیش کرنے میں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرق ہے۔ آپ کسی کو کوئی بھی میسیج کوئی بھی پوسٹ دکھا کے انوائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ اگر کسی کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں کہ اگر تم جو ہے وہ نہیں دین اسلام میں آتے تو ہم تمہارے ساتھ کتا تعلقی کر دیں گے، ہم تمہارے ساتھ بولیں گے نہیں، یا تمہارا نان نفقہ ہم بند کر دیں گے، اس قسم کی زبردستی نہیں ہو سکتی۔ نیکسٹ آئے جی آیت کے اگلے پورشن میں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے یعنی کہ طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے تمام شریکوں، بتوں اور ان تمام معبودان باطلہ کو ترک کر دے جس کی عبادت کی شیطان دعوت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے اور صدقے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس نے کیا کیا؟ تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی وہ اپنے معاملات میں ثابت قدم ہے اور وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ابو قاسم بغوی نے حسان بن فائد ابسی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جبت کے معنی کہہ لیں کہ جادو، اور طاغوت کے معنی جو ہے وہ شیطان کے ہیں۔ آیت میں جو آیا نا یہ جو لفظ ہے نا طاغوت، جبت بھی آئے گا، یہاں پہ ابھی طاغوت آیا، جبت کہتے ہیں جادو کو اور طاغوت کہتے ہیں شیطان کو۔ طاغوت کے معنی آپ نے جو شیطان کے بیان کیے ہیں یہ تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ طاغوت ہر اس شر پر مشتمل ہے جسے زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے اختیار کر رکھا تھا، خواہ اس کا تعلق بتوں کی وجہ سے ہو یا ان سے فیصلے کروانے سے یا ان سے مدد مانگنے سے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہے جی کڑا تھامنے کے بارے میں، اس کو مضبوط طریقے سے محکم طریقے سے اس کو تھام لیا جائے، ٹھیک ہے۔ مجاہد اس کے بارے میں فرماتے ہیں عروۃ الوثقیٰ جو ہے نا، بالعروۃ الوثقیٰ جو ہے اس کا مطلب ہے مضبوط کڑے سے مراد یہاں پہ ایمان ہے۔ بار بار آراء اس کی آ رہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے ایک مضبوط رشتہ ہے جو اللہ کے ساتھ ہم باندھتے ہیں، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے، ایمان ہے۔ صدی کہتے ہیں اس سے مراد اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ 2 روایت آ جاتی ہیں بالعروۃ الوثقیٰ کے بارے میں، اس کو بھی ذرا نوٹ کریں، اتنی لائن اور یہاں سے اتنی لائن۔ یہاں پہ طاغوت کے معنی شیطان کے ہیں اور جبت کے معنی جو ہے وہ جادو کے ہیں۔ 4 چیزیں یہاں سے نوٹ کرنے والی ہیں۔ نیکسٹ آ جائے جی، امام احمد رحمۃ اللہ نے
قیس بن عباد سے روایت کیا ہے کہ میں مسجد میں تھا کہ وہاں ایک شخص آیا جس کے چہرے سے خشوع کے اثرات نمایاں تھے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد اس نے وہاں 2 ہلکی پھلکی رکعتیں ادا کی تو حاضرین نے کہا کہ یہ شخص تو جنتی ہے. جب وہ صاحب مسجد سے باہر نکلے تو میں ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا حتیٰ کہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو میں بھی انہی کے ساتھ ان کے گھر کے اندر چلا گیا اور میں نے ان سے باتیں شروع کر دی. لہٰذا وہ قدر مانوس ہوئے تو میں نے عرض کی آپ جب تھوڑی دیر پہلے مسجد میں تشریف لائے تھے تو لوگوں نے یہ باتیں کی تھی. تو انہوں نے کہا سبحان اللہ, کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جسے وہ نہ جانتا ہو. میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کس بنا پر مجھے جنتی کہا. بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواب دیکھا اور اسے آپ کی خدمت میں بیان کیا. میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ گویا میں ایک سرسبز شاداب باغ میں ہوں. ابن عون بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس باغ کی سرسبزی اور شادابی اور اس کی وسعت کا بھی ذکر کیا تھا. اس کے درمیان لوہے کا ایک ستون تھا, ایک ایسا ستون تھا جس کی بنیادیں زمین میں مگر چوٹی جو تھی وہ آسمان میں تھی اور اس کی چوٹی پر ایک حلقہ تھا. مجھ سے کہا گیا کہ ستون پر چڑھو. میں نے کہا کہ میں اس پر نہیں چڑھ سکتا. تو میرے پاس ایک خدمت گزار لڑکا آیا اور اس نے پیچھے سے میرے کپڑے اٹھا لیے اور کہا کہ اب چڑھو. میں چڑھ گیا حتیٰ کہ میں اس کی چوٹی پر موجود حلقے کو پکڑ لیا تو وہ کہنے لگا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رکھو. جب میں بیدار ہوا تو وہ حلقہ میرے ہاتھ میں تھا. ٹھیک ہے, تو وہ حلقہ میرے ہاتھ میں تھا. میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس خواب کو بیان کیا تو آپ وسلم نے فرمایا باغ سے مراد چمنے زار اسلام ہے, ستون سے مراد ستون اسلام ہے, حلقے سے مراد عروۃ الوثقی ہے اور تم دامے واپسی اسلام ہی پر قائم رہو گے. راوی کا بیان ہے کہ یہ شخص حضرت عبداللہ بن اسلام رضی اللہ عنہ تھے اور اسے امام بخاری اور مسلم نے بھی بیان فرمایا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسے ایک اور سند میں بھی بیان فرمایا. ٹھیک ہے, تو یہ خواب تھا جس کی تعبیر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو باغ تھا وہ تمہارا کہہ لیں کہ اسلام تھا اور جو ستون تمہیں نظر آ رہا تھا وہ ستون اسلام تھا جس پہ تم نے چڑھنا تھا اور جو حلقہ تھا عروۃ الوثقی تھا. ٹھیک ہو گیا, اور پھر تم اسلام پر ہی قائم رہو گے کیونکہ جب آنکھ کھلی تو وہ حلقہ میرے ہاتھ میں تھا. ٹھیک ہو گیا, بڑے خوبصورت کہہ لیں کہ خواب تھا. نیکسٹ ہے جی 257. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص اس کی رضا اور خوشنودی کی پیروی کرے تو اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے اور اپنے مومن بندوں کو کفر اور شک و ریب کے اندھیروں سے نکال کر واضح, جلی اور روشن, آسان اور منور حق کے نور کی طرف لے آتا ہے. نیز فرمایا کافروں کا 2 شیطان ہے, وہ ان جہالتوں اور ضلالتوں کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے جن میں وہ مبتلا ہے اور انہیں طریقے حق سے ہٹا کر کفر و افطرا پردازی کے راستوں پر چلاتا ہے. جہاں پہ جھوٹ فریب ہوتا ہے نا, یہ وہ رستہ ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا جو دین ہے وہ کیا کرتا ہے, انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے اور اگر تم کافر کو دوست بناؤ گے تو تمہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر آئے گا اور اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تم کیا ہوگے, آگ کے ساتھی ہوگے, دوزخ کے ساتھی ہوگے, دوزخ میں تم رہو گے اصحاب. ٹھیک ہے, اسی میں آپ رہو گے, اہل ہوگے اس کے اور اسی میں ہمیشہ اپنا ٹائم جو ہے وہیں پر گزارنا ہے. چلیں جی نیکسٹ آئے آیت نمبر 258 کی طرف. سب سے پہلے اس کا ورڈ انالیسس کریں گے. یہیں پہ تھا. علم کیا نہیں, آ کا ترجمہ کیا ہے کیا, لم نہیں, ترا کہتے ہیں آپ اور رات دیکھا, ترا آپ نے دیکھا, الالذی طرف اس کے جس نے حاجت جھگڑا کیا, حجج سے یہ نکلا ہے. ٹھیک ہے, ہا جیم جو ہے نا وہ اس کا روٹ ہے, کسی کے ساتھ غلبہ پانے کے لیے جھگڑا کرنا. ٹھیک ہے, یہ وہ والا جھگڑا ہے. ابراہیم سے فی میں ربی, رب کے بارے میں, ہی اس کے رب کے بارے میں, ان کے عطا کی اسے اللہ نے الملک بادشاہت. اس جب قالا کہا ابراہیم نے ربی میرا رب, الذی وہ ہے جو یحیی وہ زندہ کرتا ہے, و یمیت اور وہ موت دیتا ہے. قالا اس نے کہا انا میں. نیکسٹ آ جائے. اچھا انا ہے یہ الف, یہ سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے, تجوید والے اسٹوڈنٹس کو میں نے یہاں پہ بتایا تھا کہ اوپر صفر لکھ لیں, تفسیر والے بھی جان لیں, یہ الف مد نہیں کریں گے, انا پڑھا جائے گا, انا نہیں کرنا اس کو, انا میں. اوہی میں زندہ کرتا ہوں, جی کا ترجمہ میں. اب آپ لوگ چونکہ گردان پڑھ چکے ہیں اس میں نا گرامر میں, جس میں نے آپ کو ضمیر مرفوع اور ضمیر مرفوع متصل اور منفصل کروایا تھا. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا متکلم کسے کہتے ہیں, غائبہ یا حاضر کسے کہتے ہیں, واحد جمع تثنیہ. ٹھیک ہو گیا. اب میں کا ترجمہ اب آپ کو سمجھنا یا ڈھونڈنا بہت آسان ہو چکا ہوگا. یہ کا ترجمہ میں, اور احیی حیات سے زندہ کے بارے میں, میں زندہ کرتا ہوں, وا اور امیتو
یہ جو تا کی پیش ہے متکلم میں کی طرف جائے گی، وہ امید تو اور میں موت دیتا ہوں۔ قالا کہا ابراہیم ابراہیم نے فإنّا تو بے شک اللہ اللہ یأتی لاتا ہے بالشمسی سورج کو من المشرقی مشرق سے، فأتی پس تم لے آؤ بہا اسے من المغربی مغرب سے، فبہت الذی پس مبہوت رہ گیا الذی وہ جس نے کفر کیا تھا، واللہ اور اللہ لا نہیں یہدی وہ ہدایت دیتا القوم ان لوگوں کو الظالمین جو ظالم ہیں۔ چلے اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا یہاں پہ ایک سوال کریں گے، تفسیر پہ جا کے دیکھتے ہیں جی۔ پہلے تو تفسیر کھولتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ۔ نوٹ کریں جی یہ شارٹ کوسچن، ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ۔ کا نمرود کے ساتھ مناظرہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ شخص جس نے ابراہیم علیہ السلام سے رب تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کیا تھا، یہ بابل کا بادشاہ نمرود، یعنی کہ نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ زیادہ تر آپ نمرود کے نام سے جانتے ہیں، جس کا جھگڑا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، نمرود یاد رکھیں، یہ بھی شارٹ کوسچن کے حساب سے اس کو نوٹ کریں۔ جھگڑا کس کے ساتھ تھا؟ نمرود کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا نام نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفخش بن سام بن نوح تھا۔ کافی لمبا نام ہے، نمرود ہی یاد کر لیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ ان میں سے پہلا قول مجاہد وغیرہ کا ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو مشرق و مغرب سمیت پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ ان میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر۔ مومن حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ لیں کہ جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر جو تھا وہ نمرود اور بخت و نصر تھا۔ واللہ عالم، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ 4 بادشاہ گزرے ہیں جن کا بادشاہت بتائی جا رہی ہے مشرق سے لے کے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ 2 اس میں مسلمان تھے، مومن تھے، اور 2 کافر تھے۔ مومن کون سے تھے؟ سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور دوسرے تھے کافر کون سے تھے؟ نمرود اور بخت و نصر۔ چلے نیکسٹ آئے جی، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے علم ترا، جہاں سے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، بلا آپ نے نہیں دیکھا، کہ معنی یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے ساتھ الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، اس شخص کو جو ابراہیم سے اس کے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا، یعنی اس نے رب تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جھگڑا کیا، کیونکہ وہ اپنے سوا کسی اور معبود کو تسلیم کرنے کا منکر تھا۔ جیسا کہ فرعون نے بھی بعد میں اپنی قوم سے یہ کہا تھا، ما علمت لکم من الہ غیری، سورہ قصص کی آیت نمبر 38 میں، کہ میں اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ جیسے فرعون نے سورہ قصص میں ایک بات کی ہے، تو یہاں پر آیا کہ نمرود بھی ایسی باتیں کرتا تھا۔ اس سرکشی، غلیظ کفر اور شدید انات پر اس کے جبر و استبداد اور طویل مدت کی بادشاہت نے اسے مجبور کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، اس نے یہ جھگڑا اس غرور کے سبب کیا تھا کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، جھگڑے کی بنیاد غرور سے آئی، سلطنت سے آئی، بادشاہت سے آئی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گویا اس رب کے وجود کے بارے میں دلیل طلب کی تھی، جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل پیش فرمائی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ یعنی کہ اس کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ ایک وقت تھا کہ یہ معدوم تھی، موجود نہیں تھی، مگر اس نے اسے وجود بخشا، اور وجود بخشنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ وہ انہیں پھر معدوم کر دے گا، غائب کر دے گا، قیامت آئے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ یہ اس فائل و مختار ہستی کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ یہ چیزیں از خود تو پیدا نہیں ہوتی، لہٰذا ضروری ہے کسی پیدا کرنے والے نے انہیں پیدا کیا ہو، اور ان کا پیدا کرنے والا وہ رب تعالیٰ ہے، جس واحد لا شریک کی عبادت کی میں دعوت دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ایک لب لباب ہے، وہ کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو زندہ کرتی ہے، جو موت دیتی ہے۔ پہلے جو چیزیں اب تمہیں دنیا میں یہ جو نظر آ رہی ہیں، یہ پہلے معدوم تھی، موجود نہیں تھی، پھر اللہ نے ان کو وجود دیا، اور ایک وقت ایسا آئے گا یہ پھر سے معدوم ہو جائیں گی، یہ سب کچھ پھر سے مٹ جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ جو اتنی بڑی کائنات تمہارے سامنے موجود ہے، یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ اس جھگڑا کرنے والے نمرود نے یہ سن کر کہا انا احیی و امید۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اگر واقعی اپنی باتوں میں سچے ہو نا، تم ایسا کرو، زندگی اور موت میرا پروردگار کے ہاتھ میں، تم کچھ کر سکتے ہو۔ اس نے آگے سے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ یہ بھی ایسے مکالمہ شروع کر دیا۔ امام قتادہ، محمد بن اسحاق صدی اور کئی اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کے پاس 2 آدمی لائے گئے جو حق کے مستحق تھے، تو اس نے ان میں سے ایک کے بارے میں حکم دے دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور دوسرے کے بارے میں حکم دیا کہ اسے قتل نہ کیا جائے، اور زندہ کرنے اور مارنے کے اس نے یہ معنی سمجھے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس کو لگا یہ جو میں حکم دیتا ہوں نا، اس کا یہ مطلب ہے کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ ریفرنس دیکھ لیں پہلے ایک دفعہ نا۔
تفسیر طبری 36، تفسیر قرطبی 285 286، دار المنصور 586. ٹھیک ہے، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے امام قتادہ، محمد بن اسحاق اور صدی اور کئی علماء کا رکھا ہے نا یہاں پہ کال، ان کی رائے. حقیقت حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا یہ ارادہ نہیں تھا، کیونکہ یہ نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب تھا اور نہ یہ اس کا مفہومی تھا، کیونکہ یہ بات وجود و ثانے سے تو مانے نہیں ہے. اس سے محض اناد اور ہر درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لیے اس مقام پر فائز ہونے کا دعویٰ کیا اور تاثر یہ دیا کہ وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، یعنی وہ زندہ کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو بس اس نے بات کے جواب میں ایسا بول دیا، جبکہ اس کے پاس اس قسم کا کوئی بھی کہہ لیں کہ معجزہ نہیں تھا نمرود کے پاس. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اب نمرود کو کہا گیا تو ایسا کر اس کو مغرب سے نکال کر دکھا، یعنی اگر تو اپنے اس وعدے میں سچا ہے کہ تو بھی زندہ کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے، تو وہ ذات گرامی جو موت و حیات کا مالک ہے، اسی کا اس کائنات میں تصرف ہے. وہی کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور تمام کواکب اور اس کی حرکات کو مسخر کرتا ہے. تو یہ سورج اور اس کے حکم سے ہر روز مشرق سے نکلتا ہے. اگر تو اپنے وعدوں میں سچا ہے، موت و حیات کے مالک ہونے کے دعوے میں تو سچا ہے، پھر تو یہ کر کہ سورج کو مغرب سے اللہ نکال رہا ہے نا، تو ایسا کر کہ سورج کو تو مشرق سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے نا، تو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہے. جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ سورج کو مغرب سے نکالنے سے عاجز و قاصر ہے، وہ نہیں کر سکتا، تو اس موقع پر وہ کسی ضد اور ہر درمی کا مظاہرہ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو وہ حیران رہ گیا اور گونگا سا ہو گیا، مطلب وہ چپ ہو گیا، کلام نہیں کر رہا تھا. اب یہاں پہ نا میں اپنے لفظوں میں اس کو بیان کر رہی ہوں، کیونکہ ذرا جہاں پہ مشکل تھوڑی سی اردو ہوگی نا، اس کو میں آسان لفظوں میں آپ لوگوں کے لیے بیان کر رہی ہوں، کیونکہ اس کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی قطعاً جواب موجود ہی نہیں تھا. تو فرمانے باری تعالیٰ کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ناانصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں انہیں کوئی حجت و برہان نہیں سمجھاتا، بلکہ ان کی ہر قسم کی دلیل ان کے رب کے ہاں ناکام و نامردار ہو کر رہ جاتی ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے شدید عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ قرآن مجید کے اس مقام کی یہ تفسیر اس سے بدر جہاں بہتر ہے، جسے بہت سے ماہرین منطق نے بیان کیا ہے کہ پہلی بات سے دوسری بات کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منتقل ہونے کے معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دلیل کو چھوڑ کر اس سے زیادہ واضح دلیل کی طرف متوجہ ہوئے. لیکن بات اس طرح نہیں ہے جس طرح انہوں نے کہا، بلکہ آپ نے پہلی دلیل دوسری دلیل کے مقدمے کے طور پر بیان فرمائی تھی، تاکہ اپنی ان دونوں دلیلوں سے نمرود کے دعوے کو باطل ثابت کر سکے. دیکھیں، ہم تو تفسیر پڑھ رہے ہیں نا، قرآن سیکھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کا فہم سیکھ رہے ہیں، لیکن جب آیات کو لے کر بہت ساری بحث و مباحثہ ہوتا ہے، ڈیفرنٹ آراء آپس میں ٹکراتی ہیں، تو وہاں پر اس حساب سے بھی یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر پہلی دلیل حیات اور موت کی آئی ہے اور اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام اگلی دلیل لے کر آئے ہیں. ایسا کرو، پھر اگر تم یہ کر سکتے ہو نا، پھر مجھے یہ کر کے دکھاؤ کہ اللہ سورج کو مشرق سے لے کر آتا، تم مغرب سے لا کر دکھاؤ. ٹھیک ہے، تو صرف اس دلیل کے مقابلے میں اگلی دلیل پھر لے کر آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام. چلیں، صدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مابین یہ مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے زندہ سلامت نکل آنے کے بعد ہوا تھا. اس دن آپ کی اس بادشاہ سے ملاقات ہوئی تھی اور اسی ملاقات پر یہ مناظرہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، ابھی تو آگ میں جانے کا بھی ہم واقعہ انشاءاللہ آگے چل کے دیکھیں گے کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، پھر آگ سے زندہ سلامت ابراہیم علیہ السلام باہر نکل آئے تھے، اور اس کے بعد کا یہ سارا مکالمہ ہے. یہ جو آیت نمبر ہم نے پڑھی نا 258، وہ والا مکالمہ آگ سے نکلنے کے بعد کا یاد رکھیے گا، پھر جب آگ والا واقعہ آئے گا تاکہ ہمیں وہ بات جو ہے نا یہ والی بات یاد رہے. یہیں تک ہے آج کا آپ لوگوں کا لیسن. ٹھیک ہے، کتنی آیات آپ لوگوں نے ریڈی کرنی ہے نیکسٹ کلاس کے لیے. چلیں جی، بہت آسان ہے آج کا ٹاپک، بس ایک دو کہہ لیں کہ مشکل وکیبلری ہے، اور اس کے علاوہ باقی ساری جو ہے نا اس کا ترجمہ بہت ایزی ہے ماشاءاللہ بارک اللہ. چلیں جی، اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے ریڈی کر لینا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.